الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ دوستو، ہم اپنی زندگی میں کئی دفعہ ایسی چیزوں سے دوچار ہوتے ہیں جو وقتی طور پہ ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہیں اور ہم ان چیزوں پہ اپنی ساری توجہ مرکوز کر دیتے ہیں، جبکہ یہ چیزیں ہمارے لیے مفید کم اور نقصان دہ زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ ہمیں ہمارے اہم مقصد سے موڑنے والی، الگ کرنے والی ہوتی ہیں۔ قرآن حکیم کی ایک چھوٹی سی آیت جو ایمان والوں کے خصائص بیان کرتی ہے، وہ کہتی ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل لوگ انہیں مخاطب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ پہ سلامتی ہو، یعنی وہ ان سے الجھتے نہیں ہیں، ان کی باتوں میں پڑتے نہیں ہیں، دھیان نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ کسی لغو چیز سے گزرتے ہیں، بے مطلب، بے فائدہ، غیر ضروری چیزوں سے ان کا گزر ہوتا ہے، تو وہ اپنے وقار کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے اپنا راستہ لے لیتے ہیں، ان چیزوں میں الجھتے نہیں۔ چونکہ جیسے ہی آپ الجھتے ہیں تو آپ کا جو مطلوبہ ہدف ہے، آپ کا جو اپنا مقصد ہے، جو ٹارگٹ ہے جو آپ نے طے کیا ہے، اس ٹارگٹ سے کہیں نہ کہیں آپ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ اور دراصل کبھی کبھی کچھ طاقتیں، شیاطین، یہی چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اصل راستے سے، جادہ مستقیم سے ہٹ جائیں، صراط مستقیم سے ہٹ جائیں اور ادھر ادھر کی باتوں میں آپ الجھ جائیں۔ یہ الجھنا بظاہر تو مطلب آدمی خوش ہوتا ہے، کبھی کبھی ایک آدمی آیا، اس نے الٹی سیدھی کوئی بات کی، آپ جواب دیتے ہیں، پھر جواب الجواب آتا ہے، پھر آپ جواب و جواب الجواب دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کیا زبردست مناقشہ ہو رہا ہے، ڈیبیٹ ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ باضابطہ ایک مناظرے کے لیے تیاری کرتے ہیں، سامنے والے سے آپ کی مٹبھیڑ ہو جاتی ہے اور واہ واہی کی کیفیت بھی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ بہت طرح کی باتیں کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ ایک سرخوشی کی کیفیت میں ہوتے ہیں، ایک طرح کا مزہ، ایک طرح کا لطف بھی وہاں پہ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن دراصل یہ سب کا سب آپ کو آپ سے الگ کر دیتا ہے، آپ کو آپ کے مطلوبہ ٹارگٹ سے الگ کرتا ہے۔ اس لیے سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ یہ غلطی انسان نہ کرے۔ یہ عام طور پہ میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے بہت سمجھدار دعات اللہ کو دیکھا، اچھے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ، ان کو کسی نے کوئی بات کہہ دی تو اب وہ مطلب ایک مناظرانہ ایک ذہن کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں، وہ ان کے بارے میں تمہیں یہ کر دوں گا اور تم مجھے وہ کر دو گے، اور تمہیں دکھا دوں گا اور تم مجھے دکھا دو گے۔ تو یہ سچی بات یہ ہے کہ دو طرفہ ایک کہہ لیجئے کہ مظاہرہ ہے جہالت کا، یہ دو طرفہ ایک مظاہرہ ہے حماقت کا۔ میں آپ کو کیا دکھا دوں گا، آپ مجھے کیا دکھا دیں گے، یہ دراصل سوائے نادانی کے اور کچھ نہیں ہے، اور یہ اپنے آپ کو بیوقوف بنانا ہے۔ آپ ایک بہت سیدھے راستے پہ سلیقے سے، مثبت انداز میں، بہت پوزیٹیولی آپ جا رہے تھے اور آپ کا فائدہ ہو رہا تھا، آپ سے اور لوگوں کا فائدہ ہو رہا تھا۔ یکایک شیطان آتا ہے، وہ آپ کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے، کوئی الٹی سیدھی بات کرتا ہے اور آپ ان الٹی سیدھی باتوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو سچی بات یہ ہے کہ آپ نے خود کو اس کے جال میں پھنسا لیا۔ بظاہر آپ چاہے جتنے خوش ہو رہے ہوں یا وقتی طور پہ واہ واہی جتنی بھی مل جائے، لیکن وہ عقل مندی نہیں ہے، وہ آپ کو آپ کے راستے سے کہیں اور لے جانا ہے، اور یوں جو مقصد آپ کا 2 دن میں حاصل ہو سکتا تھا وہ اب 4 دن میں حاصل ہوگا، 10 دن میں حاصل ہوگا، اور کہیں نہ کہیں وہ دورانیہ بڑھتا چلا جائے گا، کم نہیں ہوگا۔ تو جو گفتگو کرنی ہے وہ اصل یہ ہے کہ اگر ہم
غور کریں تو جتنے اچھے لوگ تھے نا، سمجھدار بڑے لوگ، جنہوں نے اپنی لائف کا ایک ٹارگٹ متعین کیا اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی اور حاصل کر کے دکھلایا، تو ان کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں میں نہیں پڑے. انہوں نے اپنے آپ کو بہت سلیقے سے، چلو اگر کوئی الٹی سیدھی بات کہہ رہا ہے تو کہہ لینے دو. مجھے مولانا ابوالکلام آزاد کی یاد آتی ہے. ایک موقع سے اردو کے ایک بڑے ادیب اور شاعر ماہر القادری مولانا ابوالکلام آزاد کے خلاف، یا کہہ لیجئے کہ ان پر تنقیدیں لکھتے تھے، ان کے خلاف لکھتے تھے، فاران نکالتے تھے وہ. اور مولانا کے ایک بڑے کہہ لیجئے کہ عقیدت مند تھے مالک رام صاحب. تو ایک موقع سے جب مالک رام صاحب کراچی گئے تو ماہر القادری صاحب سے بھی ملاقات ہوئی. ماہر القادری صاحب نے فرحان کے وہ سارے شمارے ان کو دیے جن میں مولانا آزاد پہ تنقید تھی، اور کہا کہ دیکھیے یہ آپ کے لیے ہے، اس کو پڑھیے اور دیکھیے جو ہے میں نے آپ کے مولانا کی حقیقت لکھی ہے. ماہر القادری نے جب اس کو پڑھا تو ان کو بڑی تکلیف، مالک رام نے جب پڑھا تو مالک رام کو بڑی تکلیف ہوئی اور بڑا جوش آیا. جو ایک محبت تھی، عقیدت تھی، ظاہر ہے اس محبت اور عقیدت کے عالم میں انہوں نے سوچا کہ میں بالکل دندہ شکن جواب دوں گا، اور آئے مولانا ابوالکلام آزاد سے ملاقات کی اور کہا کہ دیکھیے ماہر القادری نے ایسے ایسے لکھا ہے، آپ مجھے ذرا اپنی زندگی کے بارے میں کچھ معلومات دیجیے تاکہ میں ٹھیک طریقے سے اس کا جواب دے سکوں. تو مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ انہوں نے کہا کہ ارے جناب، آپ کیا ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے چکر میں لگے ہوئے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی بڑا کام نہیں ہے کرنے کے لیے کہ آپ ان باتوں پہ جائیں گے. آپ ذرا اپنا ایک بڑا ٹارگٹ متعین کیجئے، اور کیا یہ چھوٹی باتیں ہیں، ان چھوٹی باتوں کے چکر میں آپ پڑھیں گے؟ اگر لکھنے والے نے کوئی ایسی بات لکھی ہے، کوئی ایسی غلطی بتائی ہے جو غلطی آپ میں پائی جاتی ہے تو درست کر لیجئے، اور اگر اس نے کوئی ایسی بات آپ کی طرف منسوب کی ہے جو غلطی یا جو خامی آپ کے اندر نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ وہ خامی آپ کے اندر نہیں ہے، الجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر کوئی آپ کو کوئی الٹی سیدھی بات آپ کے بارے میں کہہ دیتا ہے تو وہ تب تک حقیقت نہیں ہے جب تک کہ واقعتاً وہ چیز آپ کے اندر نہ پائی جائے. اگر پائی جاتی ہے تو اس کی تصحیح کر لیجئے، اصلاح کر لیجئے، اور اگر نہیں پائی جاتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے. تو یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد کو بہت سارے لوگ ان کے مشن کے معاملے میں اگر آپ دیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ کانگریس کے رہنما تھے اور وہ متحدہ ہندوستان کے قائل تھے، وہ تقسیم ہند و پاک کے مخالف تھے. تو وہ ایک جو تاریخ کا موڑ ہے، ایک مرحلہ ہے، بہت سخت مرحلہ ہے، بہت نازک مرحلہ ہے، اور جذباتیت بالکل اپنے چرم سیما پہ ہے. اس وقت مولانا ابوالکلام آزاد کو بہت سارے جو مسلمانوں کے دھارے ہیں ان کی طرف سے گالیوں کا سوغات ملتا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں، کیا کیا الٹی سیدھی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن مولانا کبھی جواب نہیں دیتے، یا ان باتوں میں انصاف کی بات یہ ہے کہ وہ پڑھتے ہی نہیں. یہاں تک کہ جو خود مسلم لیگ کے سربراہ تھے محمد علی جناح، انہوں نے بھی شعب وائے تک کہا، لیکن مولانا نے کبھی پلٹ کر جواب ان کا نہیں دیا. وہ مطلب اس کو اپنے سے بہت فروتر بات سمجھتے تھے. ان کا جو زندگی کا ایک بڑا مقصد تھا، زندگی کو جتنی بلندی سے وہ دیکھتے تھے تو ان چیزوں کے لیے جگہ ہی نہیں تھی. اور انصاف کی بات یہ ہے کہ اچھے بڑے لوگوں کی زندگی میں ان چیزوں کے لیے جگہ نہیں ہوتی ہے، تبھی وہ اپنے مطلوبہ ٹارگٹ تک پہنچ پاتے ہیں، کر کے دکھا پاتے ہیں کہ کرنے کا کیا کام ہے. اور جب ہم اس طرح کی غیر ضروری باتوں میں پڑھتے ہیں تو اپنا جو گراف ہے وہ اوپر لے جانے کے بجائے نیچے لے جاتے ہیں. میں امیر المومنین فی الحدیث والفقہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پڑھ رہا تھا، تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ ان کے بارے میں، خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. یہ بہت بڑی بات ہے. انہوں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، اور تب وہ صحیح الکتب بعد کتاب اللہ لکھتے ہیں. اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا ذہن پہ زور ڈالیے تو اس کا مطلب سمجھ میں آئے گا. کسی کی غیبت نہیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی اپنے کام میں اتنا مشغول ہے، اپنے مشن میں ایسے لگا ہوا ہے کہ اس کو کسی اور کے بارے میں سوچنے کے لیے فرصت نہیں ہے. اس نے جو اپنا ٹارگٹ بنایا ہوا ہے، اس نے جو اپنی زندگی کا ہدف متعین کیا ہوا ہے، اس میں وہ اس طرح لگا ہوا ہے کہ اس کے پاس یہ فرصت نہیں کہ وہ کسی کی غیبت کرتا پھرے یا کہ الٹی سیدھی باتیں میں ایسے ہی اپنا ٹائم ضائع کرے، جیسے تیسے تبصرے کرنے میں لگا رہے. یہ کام جب اس کے پاس ایک ہدف ہے، ایک مقصد ہے، وہ ایک اس مشن میں لگا ہوا ہے، تو اس مشن کو پانے کے لیے یہ فرصت اس کے پاس نہیں رہے گی کہ اب وہ کسی اور کے بارے میں سوچ کر کے اس کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات کرے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جب ہم یہ پڑھتے ہیں عام طور پہ سرسری انداز میں گزر جاتے ہیں، لیکن اس کا ڈیپ
جو کافی گہرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ میں، اپنے مشن میں، اپنے مقصد میں، اپنے کام میں اتنے لگے ہوئے ہیں کہ وہ ان کے پاس یہ ٹائم نہیں بچتا پھر کہ اب وہ کسی اور کے بارے میں ایسے ہی ٹائم ضائع کریں، سوچیں اور مطلب اپنا وقت برباد کریں، اپنی نیکی ضائع کریں، یہ ان کو ٹائم نہیں ملتا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کوئی ہم جیسا آدمی کوئی کیا تبصرہ کر سکتا ہے؟ وہ عظمت کے اس مینارے پہ ہیں جہاں دنیا ہمیشہ ایک رشک بھری نگاہ سے ان کو دیکھتی رہے گی، ان سے استفادہ کرتی رہے گی۔ تو ہمارے جو بڑے لوگ تھے ان کے ذہن میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ حدیث ضرور رہتی ہوگی، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، آدمی کے اچھے مسلمان ہونے میں یہ شامل ہے کہ وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے، ان چیزوں پہ دھیان نہیں دیتا جن سے اس کا اپنا سروکار باضابطہ نہیں بنتا ہے، جن چیزوں کا ڈائریکٹ آپ سے باضابطہ تعلق نہیں ہے، ان چیزوں میں پڑھ کر کے آپ اپنا وقت اگر برباد کرتے ہیں تو انصاف کی بات یہ ہے کہ آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو کچھ بننا چاہتے ہیں، جو کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں لائف میں، وہ نہیں کر پائیں گے۔ آج کے زمانے میں خاص طور سے جب یہ بہت فاسٹ دنیا ہے نا، ہم لوگ ایک بہت تیز رفتار دنیا میں جی رہے ہیں، شاید ہم سے پہلے کے لوگوں کے ساتھ یہ مسائل اتنے زیادہ نہیں تھے جتنے ہمارے ساتھ ہیں، ہم بہت تیز رفتار دنیا میں جی رہے ہیں، بڑی چھوٹی چھوٹی خبریں بہت تیزی سے ہم تک آتی ہیں، منٹ نہیں لگتا اور سارے اخبارات، ساری چیزیں ہم تک آ جاتی ہیں۔ اب اگر ہم سب میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، سب کو ضروری سمجھتے ہیں کہ اس کو بھی جانیں، اس کو بھی جانیں، اس کے بارے میں بھی اپنا کوئی رد عمل دے، اس کے بارے میں بھی ہماری کوئی نہ کوئی تعلیق ہونی چاہیے، کوئی نہ کوئی کمنٹ ہمارا، کوئی نہ کوئی تبصرہ ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا اپنا ٹارگیٹ ہے، ہم نے جو خود کو کہیں لے جانے کے بارے میں سوچا ہوا ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں ڈسٹریکٹ ہو جائے گا، ہم اس سے کہیں نہ کہیں الگ ہو جائیں گے۔ اس لیے ایسے میں یہ بہت ضروری ہے کہ یہ ہم طے کریں کہ کون سی چیزیں ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے اور کون سی چیزیں ہیں جن کی طرف توجہ نہ دینے میں بھلائی ہے۔ اور خاص طور سے جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں پبلک لائف میں، اگر ہم اور آپ ہیں تو انگلیاں ہم پر اور آپ پر ہی اٹھیں گی، تبصرے ہم پہ اور آپ پر ہی ہوں گے، الٹی سیدھی باتیں ہمارے اور آپ کے بارے میں ہی ہوں گی۔ ان باتوں کو ہونے دیجئے۔ اور ہمیشہ سے دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک کرنے والے اور ایک باتیں بنانے والے۔ تو ہم کرنے کا کام کریں اور باتیں بنانے والوں کو چھوڑ دیں کہ بھائی وہ اپنا باتیں بناتے رہیں۔ ان بیچاروں کا مقدر یہی ہے، ان کی کوتاہ فہمی، کوڑ چشمی، کم نظری، تنگ فہمی یہی ہے کہ وہ انہی بے مطلب کی چیزوں میں لگے رہیں۔ تو کم سے کم اپنا گراف تو ان سے اونچا ہمیں رکھنا ہوگا کہ یہ لوگ جو کسی کام کے نہیں ہیں، باتیں وہ بناتے ہیں جو کام نہیں کرتے، تو باتیں بنانے والوں کو، آپ کے بارے میں الٹے سیدھے تبصرے کرنے والوں کو چھوڑیے، کرتے رہیں۔ ہمیں جو کرنا ہے وہ ہم اس میں لگے رہیں۔ اور ایسے بھی یہ جو الٹے سیدھے تبصرے کرتے ہیں، ہمارے بارے میں الٹی سیدھی باتیں پھیلاتے ہیں، وہ ہمارے بڑے بے خواہ ہوتے ہیں۔ ان کی وجہ سے ہمارا ذکر وہاں ہوتا ہے جہاں ایسے عام حالات میں ہمارا ذکر پہنچ نہیں پاتا۔ غالب کا ایک مصرع یاد آتا ہے کہ ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے۔ ٹھیک ہے کہ مطلب غلط اندازی میں صحیح، لیکن ذکر ہوتا رہتا ہے۔ پھر وہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے راستے نکالتے ہیں، کتنے لوگوں کے دلوں میں بات ڈال دیتے ہیں کہ بھائی یہ کون آدمی ہے جس کو دیکھنا چاہیے۔ ہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مکہ والے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں عام کرتے تھے۔ جو بھی قافلہ باہر سے آتا تھا، مکے کو آتا تھا، تو ان سے جا کر کے ملتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو یہ جو آدمی ہے محمد، ان سے مت ملنا، ان کی باتوں کو مت سننا، یہ گمراہ کر دیتا ہے، ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھیے انصاف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بہکانے کے اس عمل کو سامنے والے کے دل میں یہ بات ڈالتا تھا اس کے ذریعے کہ بھائی یہ لوگ کیوں منع کر رہے ہیں، تو چلو دیکھتے ہیں ذرا یہ کون ہے۔ تو جس تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے تھے، اس تک مکہ والے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچا دیتے تھے۔ ایک طرف پیدا ہو جاتی تھی اور وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملتے تھے، جاننے کی کوشش کرتے تھے کہ آخر یہ کیا بات ہے۔ تو ہم جب اپنا کوئی کام، بڑا کام، اچھا کام، مفید کام، دعوتی کام، توحید و سنت کو عام کرنے کا کام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرنے کا کام کر رہے ہیں، تو ان چھوٹی چھوٹی غیر ضروری باتوں سے اپنے آپ کو الگ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم حق و ثواب کی راہ پر ہیں تو انشاءاللہ یہ جو معاندانہ کوششیں ہیں، یہ جو مطلب ڈسٹریکٹ کرنے والی کوششیں ہیں، یہ جو ہمیں منحرف کرنا چاہتی ہیں، انشاءاللہ انہی کوششوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا کوئی پہلو نکال دے گا۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے کام میں لگے رہیں۔ یہ جو
من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہی ہے، اس پہ تھوڑا توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ یہ آج کے زمانے میں خاص طور سے ہمارے استاذ تھے جو میں کہتے تھے کہ آج کے زمانے میں ٹیمپٹیشنز بھی بہت ہیں اور ڈسٹریکشنز بھی بہت ہیں، یعنی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت زیادہ چکا چوند ہے، بہت زیادہ چمک ہے، دمک ہے، تو ایک تو یہ چیزیں آپ کو اپنی طرف کھینچ رہی ہیں، اور دوسری طرف ڈسٹریکشنز ہیں، الٹی سیدھی بہت ساری باتیں لوگ آپ کے بارے میں، اس کے بارے میں، اس کے بارے میں پھیلاتے رہتے ہیں، وقتی طور پہ آدمی لگتا ہے کہ کیا کچھ ہو جائے گا اس سے، لیکن اگر ہم اپنے متعین ہدف پہ لگے رہیں تو انشاءاللہ ہم زیادہ بہتر، زیادہ کارگر اور زیادہ پائیدار اور نتیجہ خیز کوئی نہ کوئی انشاءاللہ کام کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور سے جو لوگ کسی اچھے کام میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ اپنے اس اچھے کام میں لگے رہیں اور الٹی سیدھی باتوں کی نظر اپنے آپ کو نہ کریں، اپنی صلاحیتوں کو ایسی جگہوں پہ جا کر ضائع نہ کریں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پہ ہمیں واہواہی مل جائے، لیکن اس کا بنیادی طور پہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور ہم اپنے مقصد سے کہیں نہ کہیں دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔